اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد 25 رجب وہ غم اور مصیبت کا دن ہے کہ جس دن ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو جب سے مولا منصب امامت پر فائز ہوئے اسی وقت سے مشکلات اور تکلیفوں کو امام معصوم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ ایک اہم مشکل یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ مولا کے متعدد بیٹے تھے، چھٹے امام کے جناب اسماعیل عمر میں سب سے بڑے تھے جن کا انتقال امام جعفر صادق کی زندگی میں ہو گیا تھا، عبداللہ افطا اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرحلہ آتا تھا۔ لہٰذا عبداللہ افطا کا کہنا یہ تھا کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد میں امام وقت ہوں، اور اس کا سبب اور اس کی مشکل یہ ہوئی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک عبداللہ افطا کو ماننے والے اور کچھ شیعہ ایسے بچے تھے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر ثابت قدم تھے۔ لہٰذا اب یہ حجت خدا کی ذمہ داری ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس طریقے سے شیعوں کو دوبارہ ایک کیا، صراط مستقیم پر لے کر آئے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں عبداللہ افطا کو بلوایا اور اپنے چاہنے والوں کو بلوایا اور ان لوگوں کو بلوایا کہ جو عبداللہ افطا کی امامت کے قائل تھے یا شک کا شکار تھے۔ جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو امام معصوم نے آگ اور لکڑیوں کو جمع کروایا۔ آگ جب اچھی طریقے سے جل گئی تو ایک مرتبہ امام معصوم علیہ السلام آگ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تھے تو جب ابراہیم کو آتش نمرود نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ تو پھر فخر ابراہیم موسیٰ بن جعفر ہے۔ کچھ دیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگ پر رہے، اس کے بعد جب باہر آئے تو اب عبداللہ افطا سے کہنے لگے کہ تم اگر امام برحق ہو، جس طریقے سے تمہارا دعویٰ ہے، تو تم آگ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ افطا نے جب اس منظر کو دیکھا تو امام موسیٰ کاظم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ امام کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ لوگ جو عبداللہ افطا کی امامت کو ماننے لگے تھے، جب انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا تو ہمارے امام علیہ السلام کی امامت کی طرف آ گئے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا کلمہ پڑھنے لگے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی انداز میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں سوال ہوتا ہے، مولا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حصے میں ایک اور فضیلت یہ رکھی تھی، غیب کا علم۔ جس طریقے سے اس نے اپنے انبیاء، رسولوں، آئمہ کو دیا ہے، اسی انداز میں غیب کا علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تھا۔ محمد ابن حسن اور ابو یوسف علماء عامہ میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ ابن جعفر سے ملنے کے لیے زندان میں گئے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم کا امتحان لے حلال اور حرام کے حوالے سے۔ لہٰذا جب ہم رات کے اندھیرے میں زندان میں پہنچے ہیں اور ابھی ہم بیٹھے ہیں، اتنے میں زندان بان آیا اور کہنے لگا کہ مولا میری ڈیوٹی کا جو وقت ہے ختم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیجئے، کل میں لے کر آؤں گا۔ امام معصوم فرمانے لگے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہمیں ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے امام معصوم کے کلام کو سنا چلے گیا، اور ایک مرتبہ موسیٰ بن جعفر غیب کے بارے میں ان دونوں کو خبر دینے لگے کہ اس بیچارے کو کیا معلوم، آج رات اس کا انتقال ہو جائے گا۔ ابو یوسف اور محمد ابن حسن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ ہم تو حلال اور حرام کو معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، ارے یہ تو غیب کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ ابو یوسف اور محمد ابن حسن اس مقام سے اٹھے اور جب اس سپاہی کے گھر کے نزدیک سے گزرے تو نوحے کی، نالہ و شیون کی آوازوں کو سنا اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سپاہی جو زندان میں کام کرتا تھا وہ آج رات اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم اور غیب کے بارے میں خبروں کے اعتبار سے عالم تھا۔
چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت ایک اعلیٰ شخصیت تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بے بہا فضائل کے مالک تھے، لیکن خلفائے عباسی سے یہ ساری باتیں برداشت نہ ہوئی۔ حسد جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پایا تھا، امام موسیٰ کاظم بھی اسی حسد کا شکار ہوئے، اور بالآخر سندھی ابن شاہق نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کھجوروں میں ایسا زہر دیا کہ جس کا اثر 25 رجب کے دن اس انداز میں ظاہر ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کے زندان میں قید خانے میں غربت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔